السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، بات تو کرنا چاہ رہا تھا پی ڈی ایم کے اوپر، جو پی ڈی ایم کی کھچڑی بنی یا جو اس کے اندر کی رفٹ یا جو ایک تقسیم سامنے آئی ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن قاضی صاحب کے اوپر تھوڑی سی بات کرنے کا دل کر رہا ہے. قاضی فائزہ صاحب کی جو اس وقت پیٹیشن بھی ہے اور کچھ وہ کیسز بھی ایسے سن رہے ہیں جس میں حکومت خود بھی اس میں پیٹیشنر ہے یا درخواست گزار ہے یا وہ ایک کٹہرے میں کھڑی ہوئی ہے کسی بھی طریقے سے. ویسے تو قاضی صاحب نے کہا تھا کہ جس وقت انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا، جب ججوں نے فیصلہ دیا کہ آپ کسی ایسے کیس میں شامل نہ ہوں جس میں پرائم منسٹر صاحب ملوث ہیں یا انوالو ہیں، جس میں پرائم منسٹر کا نام ہے، ایسا کیس نہ سنیں کیونکہ آپ کی باعث ہے، آپ ان کے خلاف کورٹ گئے ہوئے ہیں یا ریفرنس ہے یا جو بھی ان کے خلاف آپ گئے ہوئے ہیں تو آپ نہ سنیں. تو جس کے جواب میں قاضی صاحب نے جو کچھ کہا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. پاکستان کو گٹر کے سے ملانے والے، جن کی خود جائیدادیں باہر ہوں، جن کا یا تو سارا کچھ یہاں پہ ہو، ان کو تو تکلیف ہونی چاہیے. جن کو ایک ایک چیز یہاں پہ ہو ان کو تکلیف ہونی چاہیے. جن کے پاس کھانے کو صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی پاکستان کو گٹر نہیں کہتے. لیکن جس پاکستان نے اتنا بڑا عہدہ دیا ہو اور باہر جائیدادیں بھی ہوں، سارا کچھ ہو، تو اس کو ذرا ان ایسی شخصیات کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس وقت ججوں نے کہا کہ آپ وہ کیس نہ سنیں تو قاضی فائز صاحب نے کہا اپنے اختلافی نوٹ میں کیا کہا کہ بلا جواز ایک لارجر بینچ بھی تشکیل دے دیا، مفروضے کی بنیاد پر اپنے ہی ساتھی جج کو متعصب اور جانبدار بھی فرض کر لیا. حالانکہ کسی ایسے کیس میں یا کوئی ایسی بات نہیں ہے یا کچھ جو بھی ہے، جانبداری اور تعصب کے الزامات لگانے سے قبل ٹھوس ثبوت بھی دینے چاہیے، یہ انہوں نے کہا اپنے اختلافی نوٹ میں. یہ تو جس وقت ایک جج خود کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے اور سوالوں کے جواب دے رہا ہے، اس وقت کی بات کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کیونکہ یہ اس لارجر بینچ میں شامل تھے، جو بلکہ انفیکٹ لیا ہی انہوں نے تھا نوٹس اس کا، جو ترقیاتی فنڈ وغیرہ کا، جس کے اوپر پھر اختلافی نوٹ انہیں لکھنا پڑا. ان کے اوپر جب نام آیا اور اپنے آپ کو تعصب سے پاک ظاہر کرنے کی کوشش کی، وہ تو سب کے سامنے ہے. اور ہیئرنگ کے دوران جتنے ریمارکس آتے ہیں وہ ان کے 80% جو ہے وہ موجودہ حکومت، یہ نہیں کہ موجودہ حکومت بالکل زبردست صحیح کام کر رہی ہے، لیکن وہ جتنے ریمارکس وغیرہ آتے ہیں وہ موجودہ حکومت کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو پھر بھی اپنے آپ کو متعصب نہ کہنا اور غیر جانبدار کہنا، یہ کچھ سمجھ سے تھوڑا سا بالاتر ہے. لیکن اگر اسی اصول کو مد نظر رکھیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، یہ تو چلو پرائم منسٹر ہے یا حکومت ہے، صدر ہے، وہ سیاستدان بھی ہیں، جو بھی ہے، اپنے ججز کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا، اپنے ساتھی ججوں کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا. یعنی جس وقت آپ کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کا اصول کچھ اور ہے. آپ یہ کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ خبر ہے جنگ اخبار کی 18 ستمبر، بلکہ 17 ستمبر کی پہلے پڑھ لیتے ہیں، 17 ستمبر 2019. اس کی یہ ہیڈ لائن ہے: جسٹس قاضی فائزہ قانونی برادری کا لارجر بینک کے دوران 2 ارکان پر اعتراض کا فیصلہ. یعنی کہ 2 جو ارکان ہیں جو قاضی فائزہ کا کیس سن رہے تھے یا جو ججز تھے، جو ان کے اوپر جو بینچ بنا ہوا تھا اس کے اوپر اعتراض کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بینچ جو تھا وہ تحلیل ہو گیا تھا، جس میں پھر کیونکہ انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا تو ان 2 ججز نے اپنے آپ کو خود پیچھے کر لیا تھا. تو یہاں تو بجائے پیچھے ہٹنے کے، اپنے ساتھی ججوں کی بات ماننے کے، آپ الٹا اختلافی نوٹ دے رہے ہیں کہ میں جانبدار نہیں ہوں، میں غیر متعصب ہوں یا میں غیر جانبدار ہوں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہ کیس کچھ ایسا تھا کہ جس میں لارجر بینچ جس وقت سماعت کر رہا تھا تو اس میں 2 ممبران پر اعتراض اٹھائے تھے. اعتراض کیا اٹھایا تھا یہ بھی سن لیں. اعتراض یہ تھا کہ کورٹ بار ایسوسی ایشن رشید رضوی جو کہ قاضی صاحب کے وکیل بھی تھے، جسٹس طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن کی لارجر بینچ میں موجودگی پر اعتراض اٹھایا. رشید رضوی نے دی نیوز کو بتایا کہ آج سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائزہ کے ممکنہ طور پر عہدے سے ہٹنے سے فائدہ اٹھانے والے 2 ججز
پر زبانی طور پر اعتراض اٹھائیں گے. یعنی کہ اگر بالفرض قاضی فائز صاحب کو کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ سزا کے حوالے سے، یا وہ ہٹ جاتے ہیں، وہ اپنے عہدے سے ہٹ جاتے ہیں، تو 2 ججز کو فائدہ ہوگا. وہ ججز کون ہیں؟ طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن. سردار طارق مسعود کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، یہ بھی رشید رضوی صاحب نے کہا. یہ 17 ستمبر کی خبر تھی. تو ججز تو آپ کو پتہ ہے جو اصول والے جج ہوتے ہیں وہ خود ہٹ جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے ہٹ کے دکھایا خود کو. 18 ستمبر کی یہ خبر ہے، یہ بھی جنگ اخبار کی ہے. جسٹس قاضی فائز ریفرنس درخواستیں سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا بینچ تحلیل. بینچ میں مستقبل کے 2 ممکنہ چیف جسٹس موجود ذاتی مفاد ہو سکتے ہیں. منیر ملک بھی ان کے کیونکہ وکیل تھے، ان کا اعتراض، اور وہ خود پیچھے ہٹ گئے. تو ہر ریمارکس جو ہے وہ کیس کوئی بھی سن رہے ہوں ادھر سے کھینچ کے، جس طرح بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کبھی وہ گورنر پنجاب کے اوپر، کبھی واسرائے لگے ہوئے ہیں، کبھی آپ سے اپوزیشن برداشت نہیں ہوتی. پتہ نہیں جسٹس قاضی فائز صاحب یہ کیوں ہر چیز میں اپوزیشن اور خاص طور پہ کسی ایک جماعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جو دن میں وہ جماعت بات کر رہی ہوتی ہے، اگلے دن وہ ریمارکس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ ریمارکس میں پہلے بات کرتے ہیں، اگلے دن وہ جماعت بات کر رہی ہوتی ہے. ایک تو یہ بتانا تھا کہ اختلافی نوٹ انہوں نے جو لکھا اپنی باری، انہوں نے کہا کہ میں غیر جانبدار ہوں، جبکہ انہوں نے خود اعتراض اٹھایا اپنے ساتھی ججز پہ، جو کہ وہ خود پیچھے بھی ہٹ گئے تھے. یہ تو انہوں نے جو پیچھے ہٹے انہوں نے اچھا ایک مثال سیٹ کی. اگر کسی اور نے نہیں کی تو الگ بات ہے. دوسری آتے ہیں میڈیا کے اوپر. میڈیا کے اوپر آج بھی قاضی صاحب بڑے بولے ہیں. وہ میڈیا کوریج کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کئی حوالوں سے میں تو سمجھتا ہوں کہ لاڈلے جج ہیں. جس طرح یہ بنے تھے بلوچستان کے میں جج کس طرح بنے، وہ اس پہ کسی اور وقت بات کریں گے، یا کس طرح فیور کیا گیا. لیکن ایک بات ہے کہ جس طریقے سے یہ ججز یہ جو اپنے کیس میڈیا کے اوپر، میڈیا سے انہیں شکایتیں ہیں کہ میڈیا کے اوپر باتیں ٹھیک نہیں جاتی. پہلے نمبر پہ تو کسی ایک میڈیا کے اوپر، نیشنل میڈیا کے کسی ایک چینل کے اوپر جسٹس صاحب کے، قاضی صاحب کے حوالے سے اگر کوئی بات کبھی ہوئی ہو تو وہ اس کو مینشن کیا جائے. کبھی کسی نے کوئی ریمارکس دیے ہوں، کسی اینکر نے دیے ہوں، کسی ایک آدمی نے دیے ہوں، تو مین سٹریم کسی بھی چینل پہ 4-5 چینل جو ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. لہٰذا اس کو تو چھوڑ دیں. کیونکہ میرے خیال میں اب آتے ہیں سوشل میڈیا کی طرف. تو سوشل میڈیا کے بھی جو بڑے چینل کے صحافی ہیں جنہوں نے اپنے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں، وہ تو سارے جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا، اگر اب 5 میں سے 10 ایک یوٹیوبرز ہیں، اس میں سے اگر 6-7 آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، تو کیا 3 کو آپ برداشت نہیں کریں گے؟ اور ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو آپ کے عدالت میں جاتے ہیں، یا انہیں خطرہ ہے کہ پابندی نہ لگ جائے، تو وہ بھی بیچارے بین السطور تو یا کچھ ایسی بات کر دیں تو کر دیں. دھڑلے کے ساتھ انہوں نے کبھی کوئی تنقید نہیں کی. حکومت نے بھی کبھی ایک ریفرنس دیا تھا، وہ قانونی نقطہ نظر جو بھی تھا ان کا. حکومت کے کسی وزیر نے آگے کبھی، شہزاد اکبر صاحب کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کے علاوہ روزانہ پریس ٹاک ہوتی ہیں، کسی وزیر نے آگے اگر مجھے بتا دے آگے کہ قاضی فائز صاحب کو اس طرح ڈائریکٹ ہٹ کیا ہو یا کچھ بلو دا بیلٹ بات کی ہو. ماضی میں مثالیں موجود ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ یہ کعبے میں بت بھرے ہوئے ہیں اور یہ بھوت سے بھرے بیٹھے ہیں، اور پتہ نہیں کیا سیدھا ڈائریکٹ ہٹ کیا گیا تھا. تو میرے خیال میں تھوڑی سی اپنے اندر برداشت بھی ہونی چاہیے. جس وقت ابھی ملزم کے طور پہ یا جج کے طور پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا سامنا کر رہے ہیں لارجر بینچ کا، تو جب تک اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا تو باتیں تو ہوں گی، کیونکہ کچھ الزامات جب جس کے اوپر بھی ہوتے ہیں وہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. تو تھوڑا سا برداشت کا مادہ بھی پیدا کرنا چاہیے اپنے اوپر، اپنے اندر. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.